In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری. دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ تیار. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے، ان پر ایک ایسا وقت آئے گا یہ بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. آج وہی حدیث کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کے نام پر یہودی و نصارہ کے کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے ٹیکنالوجی امریکہ چائنا کے پاس ہو، مگر دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، اور اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ میں جدہ ٹاور کی تعمیرات کا کام شروع ہے، جو کہ 1 کلومیٹر لمبی عمارت ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اونچی عمارتوں سے مراد دنیا کی ترقی کے نام پر دین کو چھوڑ دینا ہی تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ بلند عمارتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان سے ملک کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں، مگر دین کو اور قرآن کو چھوڑ دینا یہ سب سے خطرناک بات ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اسی طرح آج سعودی عربیہ کے بادشاہ محمد بن سلمان نے VN2030 کے تحت مقدس سرزمین کو اتنا مغرب کے طرز پر بدل چکا ہے جس کا آج تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اللہ اور قرآن کے مخالف جا کر، چاہے پھر وہ میوزک کی محفل ہو، سینما ہو، فیشن شوز ہوں، برگر بیچز ہوں، جوا خانے ہوں، اور اب شراب خانے بھی کھول دیے گئے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر شراب کی پہلی دکان کھول دی گئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ شراب جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. اب اس کو اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے. جب سعودی عربیہ کے بادشاہ محمد بن سلمان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ شراب خانہ باہر سے آنے والے سفیر اور سرکاری ملازمین کے لیے کھولا جا رہا ہے. حقیقت میں یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا. اب انہیں یہ شراب وہیں پر مل جائے گی، اور سب ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سب عام پبلک تک پہنچ جائے گی، کیونکہ شیطان کی فطرت ہے جب بھی وہ گناہ کروانا چاہتا ہے پہلے وہ چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. سعودی عربیہ اس وقت دبئی کی طرح بننا چاہتا ہے کہ یورپ ممالک سے لوگ سعودی عربیہ میں بھی آئیں سیر کرنے کے لیے، مگر وہ بھول گئے کہ یہ سرزمین کتنی مقدس ہے. یہ سرزمین تو وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، مگر سعودی عربیہ کے عیاش شہزادوں نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، اور یہ زوال کی نشانی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی ہلاکت ہے وہ بھی پیسے کمانے کے لالچ میں آ کر ہر وہ کام کرنے لگیں گے جن سے قرآن نے روکا. آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک، چاہے وہ دبئی ہو یا پھر سعودی عربیہ، کس طرح پیسے کے لالچ میں آ کر اسلام کو فراموش کر دیا. شراب کو سعودی عربیہ میں پہلی بار 1951 میں بین کر دیا گیا تھا، مگر پھر آج 2024 میں شراب کو سعودی عربیہ میں قانونی حیثیت ملنے والی ہے. ہماری دعا ہے اگر سعودی شہزادوں کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ وہ دے. ہم تو اس چیز کی ہمیشہ دلی طور پر مخالفت کرتے رہیں گے، کیونکہ سعودی عربیہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پر صرف اور صرف دین اور قرآن کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے. لیکن اگر آج وہاں پر شراب کو عام کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو دلی طور پر مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ غلط ہے اور ہم غلط کو غلط ہی کہیں گے. دوستو، آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.